سوال میرا اللہ سر کو پہلا سلام۔ یہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے سر، یہ پہلے بھی میں نے پوچھا تھا لیکن اس کا جواب میں شاید بھول چکا ہوں یا پورا نہیں ہو پایا تھا۔ ہوں بخاری کی حدیث 6582، آج ہوں کل کافی ذکر کیا ہے آپ نے اس حدیث کا کہ حوض پر میں تم سے پہلے، نبی کریم فرماتے ہیں ہوں حوض پر میں تم سے پہنچ جاؤں گا، میرے سامنے صحابہ کی ایک جماعت لائی جائے گی، تم پھر ان کو دور کر دیا جائے گا تو نبی فرمائیں گے یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ سر عربی لغت میں یہاں پر اصحابی لکھا ہے، یہ ہوں جب حدیث مفتی سے پوچھی تو اس نے کہا اصحابی سے جو مراد ہے وہ صحابہ نہیں ہے، اصحابی سے مراد ہے کہ وہ گاؤں کے لوگ جو آس پاس کے ہوتے ہیں جن کا ایمان نہیں تھا۔ اب سر میں نہیں جانتا وہ کس طرح سے، یا تو وہ مجھے پاگل بنانا چاہ رہے تھے یا واقعی میں ایسا ہے، یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اصحابی اور اصحابی میں کیا فرق ہے سر؟ اصحاب اور صحاب میں فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک صیغہ ہے، اس کو تصغیر بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی کو چھوٹا بیان کرنے کے لیے، اور کسی کو چھوٹا بیان، ننا بیان کرنے اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، یا پیار کی وجہ سے۔ مثلا میں کہتا ہوں یہ میرا ننا بیٹا ہے۔ اب اردو زبان میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ آپ بیٹے ہی کو توڑ کے ننا بنا دیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے اردو زبان میں یہ ہے، یہ لمیٹیشن ہے کہ آپ ننا بیٹا کہنا پڑتا ہے۔ بیٹے کو آپ ایسے نہیں کر سکتے نا کہ اس کو ایسے، تو اس میں کوئی تبدیلی لا دیں جو ننے کی معنی بدل۔ لیکن عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں ابن ہے، ابن کو آپ کہتے ہیں بنیا۔ بنائی جب بنائی بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے چھوٹا بیٹا۔ یہ ایک شخص ہے رجل، یعنی ایک مرد۔ اب کہیں گے چھوٹا آدمی رجیل، یہ کہیں گے رجیل یعنی چھوٹا آدمی۔ حسن ہے خوبصورت، حسین چھوٹا حسن، حسین جو ہے حسن کا تصغیر ہے۔ تو یہ اصحابی جو انہوں نے بولا ہے، بہت سارے احادیث میں تو لفظ ہے اصحابی، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب ہے بخاری شعب دار احیاء التراث العربی میں آپ کو وہ الفاظ دکھا دیتا ہوں جس میں اصحابی کا لفظ ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 7049۔ لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ فَأَقُلْ أَيْ رَبِّ أَصْحَابِهِ۔ ای کا مطلب ہے یا اللہ کہتا ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں ای رب، یا رب، یا ای رب، کوئی فرق ہی نہیں۔ اصحابی یہ دیکھیں، یہ اصحابی نہیں ہے۔ اچھا مزید میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اصحابی۔ ہاں یہ ملاحظہ فرمائی، حدیث نمبر 6576۔ فَأَقُولُ یا رب اصحابی، اصحابی۔ مزید ملاحظہ فرمائی، بخاری میں یہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا حدیث نمبر ہے یہ صفحہ نمبر 1168 ہے، حدیث نمبر ہے 6582۔ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِي فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ۔ اس طرح بہت زیادہ۔ اچھا اصحابی جس حدیث میں آیا ہے وہ یعنی میرے، یہ تصغیر ہے، میرے چھوٹے صحابے، میرے ننے صحابے، یعنی پیار کے لیے، ان کی قرب بتانے کے لیے۔ ایک شخص دیکھیں، آپ اگر کہتے ہیں فلانی میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیٹا ہے تو کس لیے کہیں گے میرا بیٹا ہے؟ وہ معمولی ہے، بیٹا ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں بنیا تو یہ پیار کے، میرا پیارا بیٹا ہے، وہ تصغیر ہوتا ہے، کبھی چھوٹا پن ظاہر کرنے کے لیے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، کبھی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آپ پیار کے لیے، ننا بیٹا، پیارا بیٹا، تو یا کبھی تحقیر کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، آدمی ہے نا، مرد ہے، رجل، رجیل، آدمی جس کا مردانگی کم ہے، مردانگی میں جو کم ہو کہیں گے رجیل، یہ کامل مرد نہیں ہے، چھوٹا مرد ہے۔ تو یہ کبھی تحقیر کے لیے ہوتا ہے، کبھی پیار کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اصحابی یہاں پہ جو آیا ہے یہ ایک نادر حدیث ہے، اکثر احادیث میں اصحابی ہے، اصحابی، یہ تو کیونکہ وہ شفاعت کا مقام ہے، ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہیں، صحابہ کو وہاں پہ لایا جاتا ہے، پھر واپس جہنم کی طرف، چلو جہنم کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے کے لیے یا رب اصحابی، یہ تو میرے بہت ہی قریبی صحابی ہیں، یہ تو بہت ہی میرے پیارے صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے اور یہ آپ کے وفات کے بعد فوراً مرتد ہے، ٹھیک ہے؟ اصحاب کا مطلب یہ ہے، اصحاب کا انہوں نے جو کہا کہ نا گاؤں وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، وہ صرف تصغیر کے لیے، تصغیر، جیسے میں نے کہا نا کہ چھوٹا بیان کرنے کے لیے، وہ کسی کو چھوٹا بیان کرنا، کبھی مراد تحقیر ہوتا ہے، کبھی پیار مراد ہوتا ہے۔ یہاں پہ مراد پیار ہے، وہ ظاہری طور پہ پیار ہے، وہ حقیقی طور پہ پیار نہیں ہے۔ یعنی میں شفاعت بھی کرتا ہوں نا ان کی کہ یہ تو میرے قریبی صحابی ہیں، تو اللہ کہے گا کہ نہیں یہ مرتد ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک حدیث اور ہے سر بخاری 530، یہ ہے کہ میں دمشق
انس بن مالک رضی اللہ کی خدمت میں گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے، میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ نبی کے عہد کی کوئی بھی چیز اس نماز کے علاوہ میں نہیں پاتا ہوں اور اب اس کو بھی ضائع کر۔ سیم حدیث جب میں نے مفتی سے پوچھی تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ یہاں پر یہ جو ضائع ہوا ہے یہ نماز ضائع نہیں ہوا ہے، یہ وقت ضائع ہوا ہے۔ کہ کبھی ایسا ہوا جیسے مغرب کی نماز کا وقت ہے تو وہ نماز کا جو وقت ہے اس سے یا تو پہلے نماز پڑھ لی یا بعد میں نماز پڑھ لی، اس طرح سے ضائع ہو گئی نماز۔ کیا سر ایسا ہی تھا، وقت کی وجہ سے ضائع ہوئی تھی یا وقت ضائع ہو چکی؟ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ حدیث کیا ہے۔ وہ بخاری کی جو روایت آپ بتا رہے ہیں نا میرے بھائی، وہ یہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 650 ہے، 530 میں بھی یہی ہے، بلکہ آپ نے 530 پڑھی ہے، چلو میں 530 سے کھول دیتا ہوں۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ آپ غور سے سن لیں، وہی ابو درداء سے بھی مروی ہے، انس سے بھی مروی ہے۔ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے، چاپ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے۔ چاپ دار الفکر ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 138 ہے، حدیث نمبر 529 ہے۔ ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے والا جو حدیث بھی وہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں نہیں پاتا وہ چیزیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اس طرح نہیں ہے ابھی۔ قیل الصلاۃ، لوگوں نے کہا نماز، قال الیس ضیعتم ما ضیعتم فیہا، تو اس نے کہا کہ کیا نماز میں بھی وہ چیزیں جو آپ نے ضائع کی ہیں ضائع نہیں کی ہیں؟ وہ چیزیں جو آپ نے ضائع کی ہیں نماز میں وہ بھی ضائع نہیں کی ہیں؟ تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ باقی بھائی سب چیز صحیح ہے صرف نماز وقت پہ نہیں ہوا، وہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سب چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ نماز، تو اس نے کہا کہ نماز بھی تم نے نماز کو بھی نماز کی وہ چیزیں تم نے ضائع نہیں کی ہیں جو تم نے ضائع کیا، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ وقت کا نہیں بتا رہے کہ یہ وقت ہے۔ دوسری جو حدیث ہے زہری کہتے ہیں کہ میں انس کے پاس گیا دمشق میں، وہ رو رہے تھے، یہ حدیث نمبر 530 ہے، اس سے پہلے والے حدیث بھی دیکھ لیں۔ فقلت ما یبکیک، میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاة، میں نے جو چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھی ہیں وہ اب اس طرح نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو سب چیزیں چینج ہو گئی ہیں، مگر یہ ہے کہ لوگ ابھی تک نماز کو مانتے ہیں۔ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ، اور یہ نماز بھی ضائع ہو چکا ہے، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں نا، ان کی نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس حدیث کے متعلق میں یہ تو بہت سا کتاب ہے اس میں بھی ہے، کتاب مسند احمد میں بھی، موطا وغیرہ میں بھی ہے۔ اچھا دیکھیں مرقات المفاتی میں، یہ مرقات المفاتی بشرح مشکات المصابی ہے، جلد نمبر 3 ہے۔ یہاں پر ابو درداء سے جو روایت ہے وہ اس طرح ہے، یہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے۔ درداء روایت کرتا ہے کہ ابو درداء میرے پاس آ گئے، وہ غضبناک تھے، میں نے کہا کہ ما اغضبک، آپ کیوں غضبناک ہیں؟ قال واللہ ما اعرف من امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سوائے یہ کہ وہ نماز جماعت پڑھتے ہیں، کوئی وہ پیغمبر کے حوالے زمانے کی باتیں نہیں پاتا۔ ترجمہ دیکھیں، ترجمہ میرا نہیں ہے، ان لوگوں کا اپنا ہے۔ حضرت درداء سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے خاوند حضرت ابو درداء غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے، میں نے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو غصہ دلایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں اب بس یہی پہچان رکھتا ہوں کہ وہ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، بس اتنی بات رہ گئی کہ نماز جماعت پڑھتے ہیں، اور وہ باتیں نہیں ہیں۔ اچھا، اس کی شرح میں شارح کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے ایسے منکر اور غیر معروف کو دین محمدی میں رائج ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس نے مجھے غضبناک کر دیا، اور ان سے مراد ان کی ترک جماعت تھی۔ ترک جماعت مراد نہیں ہے بھائی، یعنی یہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ باتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ابھی نہیں ہے اس طرح۔ اچھا، یہ کس نے بولا؟ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ طیبی نے یہ بولا، طیبی صاحب نے اس طرح شرح کیا، اور یہ مرقات المفاتی والے کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں، لیکن اس حدیث کا واضح ترین مفہوم یہ ہے کہ مجھے ان ناپسندیدہ امور نے غضبناک کر دیا ہے جو امت مرحومہ میں نئے ایجاد ہو گئے ہیں، یعنی بدعت دین میں داخل ہو گئے،
اس لیے کہ بخدا مجھے تو کوئی ایسی چیز معلوم نہیں جس میں امت مرحومہ راہ راست پر باقی رہی ہو. بخدا مجھے کوئی ایسی چیز معلوم نہیں جس میں امت مرحومہ یعنی مسلمان راہ راست میں برقرار رہی ہو. یعنی سب کوئی چیز راہ راست پہ نہیں ہے, سب چیزیں شریعت کے احکام چینج ہوں گے. صرف اتنی بات ضرور ہے کہ یہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. صحیح ہے نا بھائی؟ اچھا ہاں محمد شعیب بھائی صحیح ہے. جی سر ٹھیک ہے سر. اوکے تھینک یو سر, اللہ کو جی بولیں. ریکویسٹ ہے سر, جیسے یہ جو ابھی مناظرہ ہوا نا آج کا, ہاں تو اس سر میں چاہتا ہوں کہ ایسے مناظر اکثر ہوتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹر بیچ میں رہے, اس سمے سر آپ کافی بن فائدہ. جانا نیکسٹ ٹائم. آپ محمد شعیب صاحب آپ بننے کے لیے تیار ہیں؟ جی سر میں Moderator؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی. ہمیں کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اویلیبل نہیں ہوتا ہے نا, تو ہمارے جو میں آپریٹر صاحب کو بتاتا ہوں کہ محمد شعیب صاحب کو بھی لسٹ میں رکھ دیں کہ اگر مثلا اویلیبل نہ ہو, دوسرے بھائی بڑے بھائی اویلیبل نہ ہو, تو ہمارے نوجوان بھائی ماڈریٹر کے فرض انجام. تھینک یو سر, اللہ کچھ خیر. تھینک یو سر. اچھا جناب, آپ سب کا بڑا بڑا شکریہ. صحیح ہے نا, سب ناظرین کا بہت شکریہ. عاصم بھائی بسم اللہ, السلام علیکم. السلام علیکم علیہ بھائی. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر کہاں سے لاہور کال فرمایا؟ پاکستان. لاہور, واہ جی بہترین شہر. حکم کریں, خیریت سے ہیں؟ جی سر. سوال سر یہ ہے کہ پہلے خلیفہ, دوسرے خلیفہ, تیسرے خلیفہ سے جو ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں, ان سے آپ پہلے تیسرے خلیفہ سے مختلف کیا سمجھتے ہیں ہماری نظر میں؟ آپ کی نظر میں تو وہ دوسرا سسٹم ہے نا ولایت والا, اور اگر ہماری نظر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, قرآن پاک کے بعد, اللہ پاک کے ایمان رکھنے کے بعد, یہ چوتھی چیز تو ہم نہیں نا کسی پہ ایمان رکھ سکتے ویسا, یہ رکھ سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتا دیں. مجھے سوال نہیں سمجھ آئی, اللہ جانتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی, دوبارہ مجھے بتائیں. ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, رکھتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس پہ ایمان رکھتے ہیں. جی جی. قرآن پاک پہ اوپر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر؟ جی جی. ہر مسلمان کے اوپر یہ تو ہو گیا. اب کیا پہلے, دوسرے, تیسرے یا چوتھے خلیفہ کے اوپر بھی ایمان رکھنا اسی طرح واجب ہے ہم پہ؟ چوتھے جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے, اہل بیت علیہ السلام ہے, ان پہ ایمان رکھنا بالکل واجب ہے. ٹھیک ہے نا. جو پہلے 2-3 خلیفہ ہیں ان کو اس طرح, اسی حقیقت میں جس طرح ان پہ, اسی طرح ان کو پہچاننا وہ بھی ضروری ہے. اب اس میں سر ایک چھوٹی سی بات اس میں بات کر کے ختم کر دیتے ہیں. اب قیامت والے دن ایک فیصلہ ہونا ہے. آپ نے قرآن پاک کی بڑے جذباتی انداز میں, ایک مولوی صاحب آئے تو اس کو بتایا کہ اس طرح کی کوئی کتاب ہے, کوئی ایک لائن بھی کوئی لکھ سکتا ہے تو بتائیں. ٹھیک ہو گیا سر, بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ نے قرآن پاک کے اوپر بڑی اچھی دلیل سے بات کی. اب سر جب قیامت والے دن دوزخ بھی ہے, جنت بھی ہے, جو مومن لوگ ہوں گے, جو پرہیزگار لوگ ہوں گے, اللہ پاک ان کو اجر دے گا, جنت میں ڈالے گا. جو گنہگار ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. اب ہم لوگ تو نہیں فیصلہ کر سکتے کہ پہلے, دوسرے یا تیسرے میں جس طرح آپ بتاتے ہیں. آپ جن کا اتباع کرتے ہیں نا ان کا, آپ دیکھیں, آپ ابوبکر, عمر, عثمان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خلیفہ, ہمارے رہنما, ہمارے امام ہیں, ان کے اتباع کرتے ہیں. یہ پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کی کیا پرواہ. نہیں, آپ ان کی اتباع کرتے ہیں نا, ان کے فالو کرتے ہیں. جس کو آپ فالو کرتے ہیں نہیں کہہ سکتے پھر کہ ہم ان سے کیا کام ہے. یہ فالو تو آپ کہہ رہے ہیں ہم کرتے ہیں, ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل فالو کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں صاحب بھائی صاحب, فالو کرتے ہو. تو تم کہتے ہو مسلمانوں کے امام ہیں, وہ امام کی اتباعی تو ہوتی ہے نا عاصم بھائی, فالو کرتے ہو. جس کو فالو کرنا چاہیے اس کو تو فالو نہیں کرتے, اور جس کو فالو کرتے ہو کہتے ہیں پر چھپا لیتے ہو, کہتے ہیں کیا پرواہ, اس کا تو آپ مانتے نہیں. جس دن آپ لوگوں اعلان کریں نا کہ ہم ابوبکر عمر کو فالو نہیں کرتے, ان کو ہم نے چھوڑ دیا بھائی, اس دن ہم پروگرام بند کر دیں گے اپنا, ختم. ہم بھی ان کو چھوڑ دیں گے, ہم بھی ان کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا. ہاں ابھی لیکن یہ جو ہے نا, آپ میرے ساتھ سیاست کر رہے ہیں, آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ آپ ان کو فالو کرتے ہیں, لیکن ابھی کہتے ہیں نا کہ اب ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں بھائی. چلے بھائی, نہیں ایمانداری سے بتائیں عاصم بھائی, آپ فالو کرتے نہیں کرتے ابوبکر عمر عثمان کو؟ میری اب بات سنیں, میں بتاتا ہوں, یہ بھی بتاؤں گا آپ کو 2 منٹ میں بتاؤں گا, زیادہ ٹائم نہیں, گھڑی پہ ٹائمر لگا دیں, 2 منٹ میں بتاؤں گا. میں نے 3 چیزوں کی بات کی, اللہ پہ ایمان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان, اور قرآن پاک پہ ایمان. اس طرح جو چوتھی چیز سب سے بڑی میرے لیے ہے نا, جو آپ نے ابھی سوال پوچھا, وہ نہیں ہے میرے لیے اہل بیت سے محبت ہے. رسول محبت نہیں, اتباع بھی ہے نا. پیغمبر نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتباع کرو اور محبت کرو, دونوں بھی آپ نے کرنا. اگر ہم محبت کر لیں اس بات کے اوپر, پوائنٹ کے اوپر محبت کرنا, لیکن فالو ابوبکر عمر کی کرنی ہے, یہ صحیح نہیں ہے.
نہ فالو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہیں، فالو اہل بیت علیہ السلام کی بھی کرنی ہے، کیونکہ پیغمبر نے خود فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کو اتباع کرو گے، فالو کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ تو جو نیک لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا سے فوت ہوئے، آخری امام آنے کے بعد، امام مہدی کے درمیان اور رسول پاک کے وصال کے بعد جو نیک لوگ اس دنیا سے گئے، جو نیک لوگ اس دنیا سے گئے، وہ مسلمان جو نہیں بھی تھے وہ کدھر جائیں گے سر؟ یہ الگ سوال ہے۔ دیکھیں بھائی، جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں ان کو اسلام کا نہیں پتہ ہوتا، ان کا حکم کیا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے جو آپ کے پرانے کوشچن سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے متعلق ہم نے بات کی ہوئی ہے ویسے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان پہ حجت تمام ہے، اگر حجت تمام ہے اور انہوں نے فالو نہیں کیا تو سیدھا جہنم۔ اگر حجت تمام نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ وہ خود فیصلہ سنائے گا روز قیامت ان کا، ٹھیک ہے نا۔ تو سر اللہ کو اگر ایک دو تین خلیفہ نے اگر غلطی کی ہے، انصاف کے ساتھ ہمیں بھی یقین ہے کہ اگر انہوں نے غلطی کیا ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اگر انہوں نے نہیں کی وہ جنت میں جائیں گے، تو ہم اللہ کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑنا چاہیے کہ ہم خود جج بن جائیں۔ تو پھر فالو کیوں کرتے ہو نا؟ اگر غلطی کی ہے وہ جہنم میں جا رہے تو فالو نہ کرو نا، رضی اللہ نہ بولا کرو۔ سر یہ ہم فیصلہ کرنے والے تو نہیں نا بن سکتے، میں اور آپ فیصلہ ہو چکا ہے نا، فیصلہ جب آپ کی کتابوں سے کھول کے کتابوں سے ہم دکھا رہے ہیں، فیصلہ تو ثابت ہے۔ کتابوں میں سچ بھی پڑا ہے، جھوٹ بھی پڑا ہے، ہم وہ دکھا رہے ہیں جو سچ ہوتا ہے۔ والوں نے تو اپنی کتاب بیچنی تھی۔ عاصم بھائی لیٹ ہو گیا، اب سو جاؤ بھائی، سو جاؤ، ہمیں بھی سونے دو۔ یا اللہ آپ کو عزت دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل